اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام 17 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے دنیا میں تشریف لانے والے سال کے بارے میں علماء نے 82 اور 83 ہجری کے اقوال نقل کیے ہیں۔ آپ کے القابات میں سے مشہور ترین لقب صادق، صابر، طاہر اور فاضل ہیں۔ آپ کی والدہ ام فروہ سلام اللہ علیہا کا سلسلہ نسب حضرت محمد بن ابی بکر سے ملتا ہے۔ ناظرین، امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام کے دور امامت میں ایک ایسا دور آیا کہ جو شیعت کی بنیاد مضبوط کرنے کا ایک سنہری موقع تھا، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دور زیادہ طولانی نہیں تھا۔ بنو عباس کے حکومت سنبھالتے اور منصور دوانیکی کی حکومت مضبوط ہوتے ہی ایک بار پھر پوری ملت اسلامیہ وحشت زدہ انداز میں پھونک پھونک کر ایک ایک قدم رکھنے پر مجبور ہو گئی۔ کسی کو بھی قتل کرنے کے لیے صرف اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کافی تھا کہ یہ رافضی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو تقیہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ آپ کی ایک ایسی حکمت عملی تھی جس کے ذریعے آپ نے شیعوں کو ظالم اور جابر بادشاہ کے ظلم سے بچا لیا۔ اگر امام علیہ السلام یہ حکمت عملی اختیار کرنے کا حکم نہ دیتے تو شیعہ مار دیے جاتے اور ان کے گھر بار کو نذر آتش کر دیا جاتا، یا پھر وہ زندانوں میں پڑے دم توڑ دیتے۔ کتاب وسائل الشیعہ کی جلد 9 صفحہ 465 میں امام صادق علیہ السلام کا حکم بیان کیا گیا ہے، جس میں آپ نے ترک تقیہ کو ترک نماز کے مساوی قرار دیا۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور شدید سیاسی، سماجی اور حکومتی چپقلش کا اور استبداد کا دور تھا۔ امویوں نے رسول اسلام کے خاندان کو جس طرح تاراج کیا، اس کی تفصیل شیعہ کتابوں کی بجائے اہل سنت کی کتابوں میں زیادہ ملتی ہے۔ اموی حکومت کے ماتھے پر بدنامی کے بڑے بڑے داغوں میں سے ایک داغ امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کا کربلا میں قتل عام کیا جانا، اور دوسرا واقعہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ پر یلغار اور خانہ کعبہ پر منجنیقوں سے آگ کے گولے پھینک کر اسے منہدم کرنے کا جرم ہے۔ ہمارے جو بھائی ان جرائم کی تفصیل پڑھنا چاہتے ہوں، وہ انٹرنیٹ پر واقعہ کربلا اور واقعہ ہرہ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے آخری چند سال میں اموی اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے معاشرے کی شدید ترین نفرت کا شکار ہو گئے تھے۔ اس بدلتی ہوئی سماجی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پوتوں اور پرپوتوں نے اولاد امام حسن مجتبی علیہ السلام اور دیگر ہاشمیوں کو اپنے ساتھ ملا کر امویوں کو اقتدار سے ہٹانے کی تحریک شروع کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کے شیعوں کو اس تحریک میں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی گئی، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام بہت اچھی طرح سے یہ سمجھتے تھے کہ عباسی برسر اقتدار آ کر امویوں سے بھی بدتر ثابت ہوں گے۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ انہوں نے خود عباسیوں کا ساتھ نہ دیا، بلکہ دیگر ہاشمیوں کو بھی اس سے منع فرمانے کی کوشش کی، لیکن زیادہ تر ہاشمی عباسیوں کے جھانسے میں آ گئے اور عباسیوں کا ساتھ دیا۔ شروع میں عباسیوں نے سیاسی چال کھیلتے ہوئے لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ ہم ہاشمیوں، فاطمیوں اور علویوں پر مشتمل نظام حکومت قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور حکومت آل رسول کا حق ہے۔ لوگ چونکہ امویوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے، اس لیے ان میں یہ تحریک بہت تیزی سے پھیلی۔ ناظرین، جب اموی تحقیق کیے جا چکے تو عباسیوں نے نہایت چالاکی سے اقتدار پر قبضہ کر کے ہاشمیوں کے سرکردہ افراد کو قتل کروا دیا، اور اس کے ساتھ ہی اولاد امام حسن مجتبی اور اولاد علی و فاطمہ علیہم السلام پر قیامت ڈھا دی گئی۔ پہلا عباسی خلیفہ حضرت عبداللہ بن عباس کا پرپوتا عبداللہ بن محمد
المعروف ابو العباس صفاح بنا۔ ابو العباس صفاح نے اپنی خلافت کے استحکام کی خاطر بڑی خونریزی کی۔ اپنی قتل و غارت گری اور صفاقی کے باعث یہ صفاح کے لقب سے مشہور ہوا۔ صفاح کے مرنے کے بعد اس کا بھائی منصور دوانیکی برسر اقتدار آیا۔ اس نے اس قدر ظلم و ستم ڈھایا کہ لوگ اس کے بھائی ابو العباس صفاح اور امویوں کو بھی بھول گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام لوگوں کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے تحفظ جان کی ذمہ داری کو بھی اپنا فرض سمجھتے تھے۔ آپ نے نہ صرف خود کو ہر قسم کی سیاست سے دور رکھا بلکہ اپنی اولاد، رشتہ دار اور بچ جانے والے علویوں کو بھی تخت حکومت سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ ناظرین، امام علیہ السلام کے اس دور میں مسئلہ خلافت بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ عباسی حکومت کو قائم کرنے میں دو افراد نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ ابو سلمہ خلال نے عراق میں علوی تحریک کو چلایا اور ابو مسلم خراسانی نے ایران اور خراسان میں امویوں کے خلاف علوی تحریک کا پرچار کیا۔ عباسیوں اور ان دونوں حضرات نے خود کو آل محمد کے اس قدر خیر خواہ ظاہر کیا کہ لوگوں نے ابو سلمہ کو وزیر آل محمد اور ابو مسلم خراسانی کو امیر آل محمد کا لقب دیا۔ اسی ابو سلمہ نے جو عراق میں شروع میں علویوں کے حق حکومت کا جھنڈا بلند کیے ہوئے تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت عبداللہ محض کو دو خطوط روانہ کیے جس میں ان دونوں حضرات کو خلافت کی پیشکش کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو سلمہ خلال کی اس پیشکش کو ذرا برابر اہمیت نہ دی، بلکہ جب وہ خط پڑھنے کے لیے آپ کی خدمت میں چراغ لایا گیا تو آپ نے خط پڑھنے کے بعد اسے پھاڑ کر چراغ سے آگ لگا کر پھینک دیا۔ امام کے اس عمل سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ امام عباسیوں کی نیت سے بخوبی آگاہ تھے۔ نیز امام نے حضرت عبداللہ محض کو عباسیوں کی حمایت کرنے سے روکا اور یہ فرمایا کہ ہمیں ہمارے جد حضرت علی علیہ السلام نے کتاب عطا کی ہے جس میں قیامت تک کے حکمرانوں کے نام لکھے ہیں، اس میں آپ کا یا آپ کے بیٹے کا نام بطور حکمران میں نے نہیں پڑھا۔ ناظرین، امام حقیقت حال سے آگاہ ہونے کی وجہ سے اس تمام تحریک میں گوشہ نشین رہے۔ شہید مرتضیٰ مطہری بیان کرتے ہیں کہ عباسی حکومت کے قائم ہوتے ہی عوام میں عقائد و نظریات کا بازار گرم ہو گیا۔ تفسیر قرآن، قرأت اور آیات قرآنی پر بحث ہونے لگی۔ ایک ایسی جماعت پیدا ہوئی جو لوگوں میں من گھڑت مذہبی نظریات کا پرچار کرنے لگی۔ قرآن کی آیات کی اپنی مرضی سے تعویلیں ہونے لگیں۔ پھر فقہی میدان میں بھی جنگ چھڑ گئی۔ متکلمین یعنی فلسفیوں نے بھی اپنا سر اٹھایا۔ دیگر اقوام کے فلسفیوں کے نظریات، جن میں یونانی فلسفیوں کے اسلام مخالف نظریات شامل تھے، اسلامی معاشرے میں جڑیں پکڑ گئے۔ زندیق، غلات، جارودیہ، سلیمانیہ، جبریہ، قدریہ اور نہ جانے کتنے فرقے معرض وجود میں آ گئے جو پوری ملت اسلامیہ میں اسلامی قدروں کو بگاڑنے لگے، بلکہ لوگوں کی اخلاقی قدروں کو بھی پامال کرنا شروع کر دیا۔ ان سب مشکلوں سے مقابلے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ چیلنج درپیش تھا کہ اپنے شاگردوں کی ایسے خطوط پر تربیت کی جائے کہ انہیں علم کلام، فقہ، تفسیر اور دیگر اسلامی علوم پر دسترس حاصل ہو اور ان میں ایسی صلاحیت ہو کہ ہر قسم کے باطل اور اسلام مخالف نظریے کا رد دلائل سے پیش کر سکیں اور نئے سے نئے پیدا ہونے والے فرقے اور نظریات کا مقابلہ کر سکیں۔ ناظرین، امام علیہ السلام کے تربیت یافتہ شاگردوں کے علمی کارناموں سے تاریخ اسلامی کے اوراق آسمان کے ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ امام کے خاص شاگردوں میں زرارہ بن عین، عبداللہ بن مسکان، حماد بن عیسیٰ، ابو بصیر، برید بن معاویہ، عبداللہ بن بکیر، ابان بن عثمان، حشام بن سالم، جمیل بن دراج، حماد بن عثمان، عبداللہ بن سلمان، حشام بن حکم، قیس ماسر اور مومن الطاق شامل ہیں۔ ان میں سے کوئی حدیث پر اتھارٹی تھا تو کوئی فلسفے پر،
کوئی علوم قرآنی پر اتھارٹی تھا اور کوئی ادبیات عرب کا استاد تھا۔ اس پورا شوب دور میں کہ جب شیعہ اسلامی دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، گھٹن زدہ ماحول میں ائمہ معصومین کو اپنے پیروکاروں کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنے میں دشواریوں کا سامنا رہتا تھا۔ امام صادق علیہ السلام کے دور میں یہ صورتحال پہلے سے بھی پیچیدہ ہو گئی۔ اس وجہ سے آپ نے مختلف علاقوں میں اپنے وکیل اور نمائندے مقرر فرمائے، جن کا کام آپ کے پیروکاروں کے ساتھ درمیانی رابطے کا کام انجام دینا تھا۔ لوگوں کے شرعی مسائل کے جواب امام سے حاصل کر کے ان تک پہنچانا، نیز خمس اور دوسرے واجبات عوام سے لے کر امام کی خدمت میں حاضر کرنا اور شیعوں کی مشکلات کو حل کر کے فیصلے کرنا شامل تھا۔ وکلاء مقرر کرنے کا یہ سلسلہ آپ کے بعد والے ائمہ کے زمانے میں نہ صرف جاری رہا بلکہ اس میں وسعت آ گئی، یہاں تک کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغریٰ میں یہ سلسلہ وکلائے اربعہ کی صورت میں اپنے عروج پر جا پہنچا، اور پھر امام زمانہ علیہ السلام کے چوتھے وکیل حضرت علی بن محمد سمری کی وفات اور غیبت کبریٰ کے آغاز سے یہ سلسلہ اختتام پذیر ہوا۔ ناظرین، ابن حجر ہیثمی کے بقول لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام سے علم و معرفت کے خزانے دریافت کرتے تھے اور ہر جگہ آپ کا ہی چرچا تھا۔ ابو بحر جاہز نے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فقہ اور علم پوری دنیا میں پھیل چکا تھا۔ حسن بن علی وشاہ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے 900 لوگوں کو دیکھا جو مسجد کوفہ میں امام صادق علیہ السلام سے حدیث نقل کرتے تھے۔ ناظرین، مکتب اہل بیت کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی لازوال اور بے مثال کوششوں سے وہ عروج حاصل ہوا کہ یہ فقہ جعفری کہلایا۔ حضرت ابان بن تغلب کے مطابق شیعوں میں جب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کے بارے میں اختلاف نظر پیدا ہوتا تو وہ حضرت علی علیہ السلام کے اقوال کی طرف رجوع کرتے تھے، اور جب حضرت علی علیہ السلام کے اقوال میں اختلاف نظر پیدا ہوتا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے اقوال کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ فقہ اور کلام میں سب سے زیادہ احادیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہونے کی وجہ سے شیعہ اثنا عشری مکتب کو مکتب جعفریہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور امامت 34 سال پر محیط تھا، جس میں بنی امیہ کے آخری 5 اور بنی عباس کے پہلے 2 خلفاء صفاح اور منصور کی حکومت تھی۔ اس 34 سال کے دور امامت میں صرف دوسری صدی ہجری کے تیسرے عشرے میں امویوں اور عباسیوں کی چپکلش کی وجہ سے امام کو آزادی سے کار امامت انجام دینے کا موقع مل سکا۔ ان 8-10 سال میں امام نے علم و حکمت کے وہ دریا بہائے کہ مکتب اہل بیت کی نسبت آپ سے دی جانے لگی۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ امام جعفر صادق ہر قسم کے سیاسی معاملات سے دور تھے اور حکومت وقت کے خلاف کسی قسم کی تحریک یا سازش میں شامل نہیں تھے، نہ ہی آپ نے کبھی کسی مسلح تحریک کو ہوا دی تھی۔ اس کے علاوہ آپ وقت کے حکمرانوں اور دربار سے ہمیشہ دور رہے۔ منصور دوانیکی نے آپ سے کہا تھا کہ آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہمارے پاس آیا جایا کریں، تو آپ نے فرمایا، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے ہم تم سے ڈریں، اور تمہارے پاس آخرت کے امور میں سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم تم سے لو لگائیں، نہ ہی تم کسی نعمت سے مالا مال ہو جس کی وجہ سے ہم تمہیں مبارکباد دیں، اور نہ تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو کہ جس کی خاطر ہم تمہیں تسلی دینے کے لیے تمہارے پاس آئیں، بس ہمیں تم سے کیا لینا دینا۔ ناظرین، اس سب کے باوجود کتاب الکافی اور مناقب علی ابن ابی طالب میں مفضل بن عمر کی روایت کے مطابق منصور دوانیکی کے حکم پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو نظر آتش کروایا گیا۔ آپ کے گھر کا دروازہ اور دہلیز جل گئے اور امام جلتے ہوئے گھر کے اندر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، میں فرزند اسماعیل ہوں، میں ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا ہوں۔
امام علیہ السلام کو تنگ کرنے اور اذیت دینے کے لیے صفاح اور منصور دوانیکی نے آپ کو کئی دفعہ دربار میں طلب کیا، جس کی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو کئی بار مدینہ سے عراق کا سفر اختیار کرنا پڑا۔ عراق کے انہی اسفار میں سے ایک سفر کے دوران امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کی تربت اقدس کی نشاندہی فرمائی تھی، جو کہ اس سے پہلے عوام کی نظروں سے مخفی تھی۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کئی بار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنے بعد امام کے طور پر متعارف کروا دیا تھا، لیکن بنی عباس کے ظالمانہ دباؤ کی وجہ سے امام کاظم علیہ السلام کی جان کی حفاظت کی خاطر اپنی شہادت کے بعد امام صادق نے اپنی وصیت میں 5 افراد کو اپنا وصی مقرر کیا، جن میں سے ایک آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حمیدہ سلام اللہ علیہا اور ایک منصور دوانیکی تھا۔ امام کی یہ حکمت عملی اس لیے تھی کہ منصور دوانیکی کو اپنا وصی مقرر کرنے کے بعد منصور دوانیکی کے پاس یہ جواز نہیں رہ جاتا تھا کہ وہ وصیت میں مقرر کردہ دیگر افراد کے ساتھ کوئی ظلم و ستم کا رویہ رکھے یا انہیں شہید کروا سکے۔ اس طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جان کے تحفظ کا یہ عملی قدم امام جعفر صادق علیہ السلام نے اٹھایا۔ ناظرین، ویکیپیڈیا شیعہ کے مطابق آپ کی ازواج سے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں دنیا میں تشریف لائیں۔ آپ کے فرزندان کے نام امام موسیٰ کاظم، اسماعیل، عبداللہ، محمد، اسحاق، عباس اور علی ہیں، جبکہ بیٹیوں کے نام فاطمہ، اسماء اور ام فروا ہیں۔ شیخ صدوق ابن بابویہ قمی بیان فرماتے ہیں کہ آپ کو منصور دوانیکی کے حکم پر زہر سے شہید کیا گیا اور جنت البقیع میں امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔